सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में अरसा दराज से जो गैर मुल्की हैं उनको अच्छी नज़र से कई लोग नहीं देखते, मगर एक ऐसा वाक़या जो मानहाइम में हुआ और वहाँ पे एक पाकिस्तानी ने ऐसा कमाल का काम किया कि कल जो यहाँ का उबा बुर्गर मास्टर है, बाकायदा तौर पे मीडिया पे उसको जनाब बड़ी प्रोटोकॉल के साथ पेश किया गया। और हमारे साथ होंगे इरफान अहमद खान साहब। आपको ये भी बताएंगे कि अफजल मोहम्मद कौन है और कहाँ से इसका तल्लुक है। सबसे पहले खान साहब से पूछते हैं, खान साहब ये बताइए कि कल मीडिया पे रात से ये खलबली मची हुई है कि एक गैर मुल्की ने, पाकिस्तानी ने और मुसलमान ने एक बहुत बड़ा काम किया और अपनी जान रिस्क में डाल के तो उसको रोका। जो भी आपको बताया वो टेररिस्ट कह सकती है, या जिसने भी 2 लोगों को मार दिया, और भी जानी नुकसान हो सकता था। इससे क्या मैसेज गया है जो ऐसे लोग हैं जो गैर मुल्कियों के खिलाफ है? देखें, जो मोहम्मद अफसल जिसने वो ये मतलब बचाया है, लोगों को बचाने की कोशिश की है। जब वो कार लेके निकला तो उसने अपनी गाड़ी पीछे दौड़ाई और चीख चीख के लोगों से कहा कि बचो इससे, बचो इससे। उसको पूरी जर्मनी के अंदर अप्रिशिएट किया गया है जी। इससे ये नतीजा निकलता है कि भाई खाली हम गैर मुल्कियों के पर जो लोग गुफ्तगू करते हैं या मनफी राय रखते हैं कि भाई ये गैर मुल्की इस किस्म की कार्रवाई करते हैं या इनमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उससे ऐसा तबका भी मौजूद, जर्मनी का बड़ा तबका मौजूद है जो गैर मुल्कों के अच्छे कामों को अप्रिशिएट भी करता है। गैर मुल्की सारा साल जो है अच्छे काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी तस्वीर जो लोकल अखबारात होते हैं उनमें भी शाया होती है, जो बड़े अखबारात हैं उनमें भी शाया होती हैं। जैसे ये ट्री लगाने का काम है, मैराथन रेस है, ये इस किस्म के जितने भी काम गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं सबको अप्रिशिएट किया जाता है। इसी तरह जो वाकया मानहाइम में हुआ उसको भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप देखें वो उसके नीचे जो कमेंट लिखे जा रहे हैं उन कमेंट में लिखने वाला इक्का दुक्का गैर मुल्की है। ज्यादातर जो है 99% जो है वो जर्मन है जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर काउंसिल ने भी, उसके जो सिटी काउंसिल है उसने भी अप्रिशिएट किया, उसको बुलाया, रात हाउस के अंदर बुला के उससे वो सारी गुफ्तगू सुनी है। प्रेस के सामने भी और लोग भी थे, उसने वो बयान किया कि मैंने किस तरह लोगों को बचाने की कोशिश की है, उसको काउंसिल की तरफ से अप्रिशिएट किया गया। तो खाली ये कह देना कि भाई सिर्फ इस बात की फिक्र में नहीं रहना चाहिए कि भाई हम गैर मुल्की, हमारे गैर मुल्क के बारे में जर्मन क्या सोचते हैं। जर्मन की अक्सरियत जो है वो अच्छा सोचती है। हाँ, उन गैर मुल्कियों के बारे में यकीनन जर्मन जो है, क्योंकि उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क को महफूज रखना चाहते हैं, इसलिए वो जो ऐसी एक्टिविटीज गैर मुल्कियों की तरफ से अगर हो जिसके अंदर माशरे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, इंतहा पसंदी का अंदेशा हो, जर्मनों के खिलाफ कोई इकदाम उठाने का अंदेशा हो, उसमें यकीनन फिर जर्मन जो है वो खुल के बोलते हैं। और फिर आपको पता है ऐसी बातों को खाली जर्मनी में नहीं, दुनिया का हर प्रेस का यही है कि वो ऐसी खबरें जिससे उनका अखबार ज्यादा पढ़ा जाए, लोग ज्यादा उनके अखबार की तरफ मुतवज्जो हो, ऐसी खबरों को उछाला करते हैं। अब कल ही म्यूनिख का एक इंस्टीट्यूट है, उसने एक रिपोर्ट शाया की है 2018 से लेकर 2023 तक की, और उसने 6 साल के अंदर उसने बताया कि जर्मनी के अंदर क्रिमिनल क्राइम्स जो है वो किस तरह बढ़े हैं, कम हुए हैं। जिला वाइज उन्होंने रिपोर्ट दी है बाकायदा, और उसके अंदर बताया कि भाई गैंग रेप में जर्मन कितने इन्वॉल्व हैं और गैर मुल्की कितने इन्वॉल्व हैं। जो नॉर्मल रेप है उनके अंदर गैर मुल्की कितने इन्वॉल्व है और जर्मन कितने इन्वॉल्व है। इसी तरह जो नॉर्मल क्राइम है, जिसको छोटा क्राइम आप कहते हैं, पर छीन लेना, लड़ाई झगड़े करना, इस किस्म के क्राइम्स में उनका किया, तो वो उसमें भी वो जर्मन से है वो गैर मुल्कियों से ज्यादा इन्वॉल्व है इन कामों के अंदर। वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट है जो कल शाया की गई है। तो इससे पता लगता है कि भाई जो असल में जो माशरे के जो स्कूल के हाल है वो सामने लाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह शाया करना चाहते हैं। इससे यकीनन ऐसा तासुर खत्म करने में मदद मिलेगी कि भाई खाली गैर मुल्की ही बुराइयों में मुलव्वस नहीं है,
اس نے مینشن کیا ہے اس کے اندر کہ شام عراق اور ایک ملک اور تھا میوزیم سے نکل گیا، اس کی پرسنٹیج بتائیے کہ ان میں کتنے کم لوگوں نے ایسے انوائٹ کیا. حالانکہ جرمنی کے اندر ایک عرصے میں شور پڑا رہا ہے شامیوں عراقیوں کے خلاف، جتنے بھی مہاجرین ممالک سے آئے کہ یہ لوگ کرائم میں اضافہ کر رہے ہو، اور اس رپورٹ سے پتہ لگتا ہے کہ بہت کم ریشو کے اندر جو کرائم میں بہت کم ریشو ایسے ان ممالک کی بھی ہے. اس لیے بہرحال جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کو مطلب کنڈیم کرتے ہیں، ساری سوسائٹی کنڈیم کر رہی ہے، کرنے والا بھی جرمن ہے، لیکن جس بندے نے اس واقعے کو روکنے کی کوشش کی ہے اس کو بھی اس اصل واقعے سے زیادہ اپریشیٹ جو ہے اس وقت جرمنی میں کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی اچھا سائن ہے. خان صاحب جی جب کسی کے پاس پسٹل بھی ہو اور وہ خطرناک مجرم بھی ہو تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی جان بچائی گئی. ابھی میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ اس سے پہلے آسٹریلیا میں بھی ایک پاکستانی تھے، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا تھا، ان کی جان بھی چلی گئی تھی. اور اب جرمنی میں یہ واقعہ پیش ہے، اور ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ پاکستانی ہے اور احمدیہ مسلم ہے، اور انہوں نے بتایا باقاعدہ اپنے انٹرویو میں کہ میں احمدیہ مسلم ہوں، ٹیکسی ڈرائیور ہے، 10 سال سے ٹیکسی چلا رہے ہیں. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اتنی بہادری کے ساتھ جب پتا ہو کہ میری جان بھی جا سکتی ہے تو بہت بڑا یہ کمال نہیں ہے خان صاحب؟ جی میں نے کہا یہ پتا ہو کہ میری بھی جان جا سکتی ہے اور اس کے باوجود لوگوں کی مدد کرنی، یہ تو بہت یہ ہمارا ایک ثقافتی کلچرل وہ ہے، کہنا چاہیے کہ ہم عام طور پہ خطرے میں کود جاتے ہیں. جرمن یا مغربی ممالک کے لوگ خطرے میں نہیں کودتے، وہ کہتے ہیں یہ جانے پولیس کا کام ہے، عام طور پہ اس طرح انوالو نہیں ہوتے. لیکن ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل ہے، جہاں بھی ہم دیکھیں کہ بھئی نقصان پہنچ رہا ہے سوسائٹی کو، معاشرے کو، لوگوں کو، خاص طور پر جان کا نقصان ہو رہا ہو، وہاں پہ پھر لوگ کود جاتے ہیں اور اب اپنے کو خطرے میں ڈال کے اس خطرے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہرحال ایک اپریشیٹ بات ہے جو ہماری مسلم سوسائٹی میں اور ایشیا کے کلچر میں موجود ہے. خان صاحب ایک چیز اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو احمدیہ مسلم ہے ان کو سبق یہ دیا جاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے آپ ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے آپ کو، اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ انسانوں کی جان کا مسئلہ ہو. تو یہ فرق کیوں ہے عام پاکستانی اور احمدیہ مسلم میں؟ دیکھیں احمدیہ کو اسلام سے علیحدہ تو نہیں ہے. اسلام کی جو اصل چہرہ ہے وہ اسلام احمدیہ جماعت جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، اور بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے. جس کمیونٹی کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بھی جو ہے وہ بھی آرگنائزڈ ہے، اور وہاں پر لوگوں کی تربیت کا، اخلاق کو بہتر بنانے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ لوگ ہمیشہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں متحد ہو کے بیٹھتے ہیں اور اپنی تنظیم بنا کے بیٹھتے ہیں. اس وجہ سے یہ باتیں کثرت کے ساتھ اس سوسائٹی میں دہرائی جاتی ہیں. اس لیے بچپن سے ہی لوگوں کو ایسی تربیت مل جاتی ہے کہ بھئی اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی تربیت کے ساتھ لوگوں کی طرف معاشرے کی ہر انسان کی اہمیت جو ہے وہ اس کی بنیاد مذہب نہیں ہے بلکہ انسانیت ہے. اس لیے انسانیت سے پیار جو ہے وہ نعرہ بھی جو ماٹو ان کا ہے وہ بھی یہی ہے، لو فار آل ہیٹڈ فار نن. تو انسانیت سے پیار کرنا ہی اصل چیز ہے، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے. اگر کسی بھی مسلم سوسائٹی میں یہ چیز موجود ہے تو یقیناً اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. خان صاحب ایک اور چیز ہے، منہائم میں نے جو معلومات لی وہاں پہ احمدیہ مسلم جماعت کا ایک بہت بڑا جلسہ پہلے ہوتا تھا، اور اس کے بعد مختلف جگہ پہ یہ جلسے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا میسج کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ہماری ریسرچ کے مطابق یہاں احمدیہ مسلم مساجد قائم ہو رہی ہیں اور بن رہی ہیں، تو اس سے بھی کوئی اچھا میسج جائے گا؟ دیکھیں مبارک صاحب، آپ کسی بھی نیک عمل کو یا نیک کام کو کسی سوسائٹی میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ایسا اقدام کرتا ہے، چاہے وہ احمدی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایز اے انسان جو اس نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب جبکہ یہ خبر عام پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اندر خود
کونسل وہاں پہ جو سے انٹرویو کیے گئے ہیں، جو بتایا گیا ہے اس میں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ احمدیت کا نام انوالو کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے یہ احمدیت کمیونٹی سے ہے، تو لازمی بات ہے پھر یہ اس نام بھی احمدیت کا جو ہے اس لڑکے کے ساتھ منسلک ہو گئے، خبروں میں کا وہ بنا ہوا ہے، حصہ بنا ہوا ہے، تو لازمی اس بات کا اچھا اثر جو ہے وہ سوسائٹی کو پڑے گا اور حکومت کو بھی اس بات کی، جو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں جو بھی سوسائٹی کا جو فرد ایسا کام کرے اس سوسائٹی کو وہ یقیناً جرمن جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ اس لیے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ احمدی جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ہے، مگر جب میں نے کچھ معلومات لی تو پتہ چلا کہ یہ تربیت کا حصہ کہ آپ جس ملک میں رہیں وہاں کے محب وطن رہیں اور اس ملک کے لیے آپ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، یہ ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جو مذہبی عناصر میں وہ لوگ جو مذہب کی اپنی تشریح کرتے ہیں یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب سے بھٹکے ہوئے ہیں، کل علمی کی وجہ سے یا ان کو ملا نے ایک غلط رستے پر ڈالا ہوا ہے، وہ اس قسم کی حرکات یا اس قسم کی رائے رکھتے ہیں احمدیوں کے بارے میں۔ جنرل رائے جو ہے مخالفت اور چیز ہے، آپ کو اپنے عقیدے میں غلط سمجھنا اور چیز ہے، لیکن اس حد تک نفرت کرنا کہ ان کو سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا جائے یا ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں، یہ پاکستان میں اکثریت ایسا نہیں چاہتی۔ لیکن جو لوگ ملا کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ یقین کرتے ہیں اور احمدیوں کی ذرا سی بات کو جو ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ایسا عنصر تو موجود ہے پاکستان کے اندر، اور ان کو ان ایسے واقعات جو مغربی دنیا کے اندر ہو رہے ہیں جہاں احمدیوں کا نام نمایاں کیا جاتا آتا ہے کہ وہ مدد کرنے میں، اخلاق میں یا سوسائٹی کا معاشرے کا حصہ بننے میں حکومتوں کی یا سوسائٹی کی مدد کرتے ہیں، یہ ان کے لیے سبق ہے کہ انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے باہر کی دنیا میں جا کے اچھے کام کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی یقیناً اچھے کام کرنے والی سوسائٹی ہے، اور اس کے لیے ان کو قبول کرنا چاہیے اور ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ہی اچھے کام جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان کے اندر کر سکیں۔ بہت شکریہ خان صاحب، یہ تھے عرفان احمد خان صاحب۔ ناظرین، کل جب یہ خبر میڈیا پہ چل رہی تھی اور لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ غیر ملکی نے اتنا بڑا کام کیا، اور جس بندے کو روکا گیا اس کے پاس پسٹل وغیرہ بھی تھا، وہ گولی بھی چلا سکتا تھا، اور موت کا خوف عام آدمی جو ہے آپ سمجھتے کہ کتنا بڑا خوف ہوتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا ایک کارنامہ جرمنی کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے جو غیر ملکی ہیں، جس طرح ابھی خان صاحب نے کہا کہ بہت کم کامرس کر رہے ہیں، وہاں پہ انہیں کھل کر اور میرا خیال کھلے دل کے ساتھ کامرس کرنے چاہیے، اور یہ میسیج دینا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے کسی بھی ملک میں پاکستانی رہتے ہیں، وہاں اسی ملک کے شہریوں کی حفاظت کے لیے بھی اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں۔ جو مذہب کی بات ہے وہ میں اس لیے کی کہ یہ بہادری ہر فرقے یا ہر مذہب میں نہیں پائی جاتی، آپ جا کے چیک کر لیں، آپ چیک کریں ان چیزوں کو۔ جب یہ بات ہو رہی تھی، یہ پروگرام سن رہے تھے، تو مجھے ایک اور واقعہ کسی نے بتایا کہ ہم موٹر وے پہ جا رہے تھے، آٹوبان پہ، تو کسی جرمن کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ موٹر وے کے اوپر ہی نا، تو کہتے ہم وہاں پہ رکے، یہ بھی پاکستانی تھے، اور ہم نے رک کے اس کی مدد کی، اور وہ اتنی بار ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہمیں شرم آنی شروع ہو۔ تو جہاں بھی آپ کو موقع ملے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس فرقے سے ہے، یہ کس مذہب سے ہے، کس جماعت سے ہے، آپ کا کام ہے کہ دیکھنا کہ یہ انسان ہے اور انسانیت کی خدمت سب سے پہلے ہے۔ اگر یہ سبق ہمارے پاکستان کے لوگ حاصل کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوم۔ یہ چیزیں اس لیے بتانی پڑتی ہے کہ جو لوگ ابھی کامرس میں لکھنا شروع کر دیں گے، آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک قادیانی نے یہ کام کیا، کسی نے کچھ لکھنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو میں بھی آپ کے اندر سے ختم نہیں کر سکتا، اور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس طرح کے بہادر لوگ جو ہوتے ہیں، آج میڈیا پہ بھی ان کی خبریں چل رہی ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں، جیسے ہی رابطہ ہوگا ہم ان کے ساتھ
कोशिश करेंगे कि एक इंटरव्यू करके अपने नाज़रीन को बताएं। ऑस्ट्रेलिया की मैंने बात की थी, वो भी अहमदिया मुस्लिम था। ये बातें इसलिए बताई जाती है कि जिन लोगों को आप गलत समझते हैं वो हर मुल्क के महबे वतन हैं। उनसे ना पाकिस्तान को कभी नुकसान पहुंचा, ना उनसे कभी किसी यूरोप के मुल्क को नुकसान पहुंचा, ना कभी अमेरिका, ना कनाडा, किसी मुल्क को भी नुकसान नहीं पहुंचा। और बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी मसाजिद आप जाएं तो मैं कल गूगल में चेक कर रहा था, पता नहीं 70 की 80 मसाजिद इस वक्त जर्मनी में मौजूद है। सेंटर भी है, हर चीज़ है। और जिस तरह अभी खान साहब ने बताया कि बचपन से तरबियत की जाती है, बचपन से बताया जाता है, और आपको कभी भी किसी दहशतगर्दी या ऐसी वारदात में किसी अहमदी का नाम नहीं मिलेगा। किसी जगह भी आप देख लें, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, किसी जगह भी हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, तो अपनी सोच को चेंज करें। नफरत में इस कदर आगे ना निकल जाए कि इंसानियत का सबक भूल जाए। ये चंद बातें इसलिए मैंने बताई कि आपको पता चले कि जिस मुल्क में रहें वहाँ के महबे वतन रहें, वहाँ के कवानीन का एहतराम करें, वहाँ के लोगों का एहतराम करें। लोगों को आप बताने की ज़रूरत ना पड़े आपको कि आप कौन लोग हैं। लोग खुद आपसे पूछे कि आप कौन लोग हैं, अखलाकी तौर पे। ये नहीं कि गलत कामों की वजह से लोग आपको पूछे कि आप कौन लोग। बहरहाल ये मैं बता दूं कि अफजल मोहम्मद को हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने जान पे खेल के ज़बरदस्त काम किया है। वो कहते ये पुत्र हटाते नहीं विकते, तू लबदी फिरे बाजार कूड़े। सामने मौत हो, हर बंदे का काम नहीं होता कि वहां पे कूद जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे।